بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته. سبحان الله سبحان الله. سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلی اللہ وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان بعده. سبحان اللہ. اما بعد، جامع مسجد شیر ربانی راجہ کالونی کے خطیب محترم حضرت علامہ پروفیسر سید محمد طاہر کاظمی صاحب دامت برکاتہم، اور آج کی اس مجلس کے داعی اور میزبان جناب حاجی محمد وسیم نواز صاحب اور جناب ندیم نواز صاحب، اور اسٹیج پر میرے دائیں بائیں پیچھے تشریف فرما رونق افروز حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مدرسین کرام، آج کی محفل جناب حاجی محمد نواز اور ان کی اہلیہ محترمہ رحمہم اللہ تعالی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے. عنوان انہوں نے دیا ہے محفل ذکر رحمت للعالمین. کئی اہم مسائل ہیں جن پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور کوئی نعروں کی فرمائش نہیں ہے، سبحان اللہ واہ واہ کہنے کی نہیں ہے، بس توجہ سے سنیں، اطمینان کے ساتھ، قرارت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ. سب سے پہلے کہ ایصال ثواب سے مراد کیا ہے، تو عربی کے لفظ ہیں دو، وصول اور ایصال. وصول پانا، ٹو ریسیو، اور ایصال پہنچانا، ٹو کنوے. اور ثواب کے معنی ہیں the reward of a good deed awarded by Allah subhanahu wa ta'ala، کہ بندے کے نیک عمل کی جو جزا یا انعام یا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو،
اسے ثواب کہتے ہیں۔ اور اس ثواب کو جب ہم کسی دوسرے کو منتقل کریں، بخشیں، تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے ویسے تو سب قائل ہیں، لیکن اگر کوئی مالی صدقہ دے تو اس کی ایصال ثواب کے سب قائل ہیں، لیکن ہم تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے بارے میں کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں۔ حامدی صاحب ہیں، پرویز صاحب ہیں، غیر مقلد حضرات ہیں۔ اگرچہ غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو تھے، وہ تلاوت، اذکار، درود، تسبیحات کے ثواب کے قائل تھے، مگر جو عام غیر مقلد حضرات کا نظریہ ہے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی سابقون الاولون مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے یا آئیں گے، یقولون، ان کا شعار یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے کلمات بھی اللہ نے بتا دیے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم بخشنے کی دعا کریں تو یہ مال تو ہے نہیں جو آپ کسی کو ٹرانسفر کر دیں اکاؤنٹ میں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان سارے مومنوں کے لیے دعا مانگے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہدایت کی دعا ہر ایک کے لیے کی جا سکتی ہے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد مغفرت کی دعا صرف مومن کے لیے کی جا سکتی ہے۔ لوگ جنازے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ قرآن کی شرط ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی اصل میں دعائے مغفرت ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو بالغ انتقال ہو جائے
ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور اگر آپ کے بچے کا انتقال ہو جائے تو آپ تیسری تکبیر کے بعد اس کے لیے دعا نہیں مانگتے، اپنے لیے مانگتے ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، کہ اے اللہ تو اس کو ہمارا پیشرو بنا دے۔ پیشرو کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ کسی ملک، کسی دیش جانے والے ہوں تو آپ سے پہلے وہاں پہنچ کر آپ کی ریسیپشن کے، استقبال کے انتظامات کریں۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات، تو ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ، کیا بات، جب ہم قیامت میں تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جائیں ہائے ہائے، واہ جی واہ، تو یہ جو بچہ ہے یہ وہاں ہمارا استقبال کرے، سبحان اللہ، ہمارا پیشرو بن جائے۔ وَجَعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اسے ہمارے لیے وسیلہ اجر اور ذریعہ ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے قیامت میں ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ سبحان اللہ، تو معلوم ہے کہ بچے کے لیے کہ جنازے میں جو دعا مانگتے ہیں کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کسی کا ناتمام بچہ 6 ماہ کا، 7 ماہ کا پیدا ہو گیا، اس کو عربی میں سقط کہتے ہیں، انگریزی میں پری میچور ڈیلیوری، کہ 9 ماہ کی پوری مدت اپنے ماں کے بطن میں گزارنے سے پہلے پیدا ہو گیا، 7 ماہ میں پیدا ہو گیا فرض کرو، لیکن پیدا ہونے کے بعد کچھ سانسیں لی اور پھر انتقال ہو گیا۔ تو حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور سانس لے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، عقیقہ بھی کیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ تب وہ ناتمام بچہ قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگی تو وہ تو بے قصور ہے، اس کو NOC مل گیا کہ لے جاؤ جنت میں، سبحان اور اللہ، ماں باپ ہم جیسے گناہگار ان کے لیے ڈگری جاری ہو گئی کہ لے جاؤ جہنم میں۔ تو حدیث میں آتا ہے سبحان کہ وہ بچہ وہاں مچل جاتا ہے، یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایھا السقط المراغم ربہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، ادخل ابویک الجنہ، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث میں فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، سبحان اللہ، ناف کے ساتھ جو ناڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ ماں باپ کو باندھ کر کھینچ کر وہ جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آپ سوچیں گے کہ رب سے جھگڑتا ہے تو یہ جھگڑنا جو ہے یہ سرکشی کا نہیں ہوگا،
یہ اس کی رحمت پہ ناز کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے کسی ننھے سے بچے کو دیکھا ہوگا کہ ماں اس کو دھتکارتی ہے، وہ ماں کو تھپڑ مارتا ہے لیکن اس کے سینے کے ساتھ چپکتا ہے۔ ماں دور کرتی ہے اور وہ چپکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس بچے کی فطرت میں یہ ہے کہ میرے لیے کوئی جائے امان ہے تو ماں کی گود ہے۔ تو وہ بچہ ناتمام اللہ سے جو جھگڑے گا تو یہ سرکشی کا نہیں ہوگا، یہ ناز کا ہوگا، اسے اللہ کی رحمت پر ناز ہوگا۔ ایصال ثواب یہ اسلام میں مشروع ہے، جائز ہے، اس کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت، سبحان اللہ۔ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، جیسے کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اظن انہا لو تکلمت تصدقت، مجھے پکا یقین ہے کہ اگر میری ماں کو موت سے پہلے کچھ بھی فرصت ملتی تو وصیت کر دی کہ بیٹا صدقہ کرنا میرے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا جیسے ہے کہ یہ پتہ چلا کہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ موت سے پہلے فرصت ملے تو صدقے کا حکم دینا۔ اب انہوں نے عرض کیا افاتصدق عنہا فلہا اجر، سبحان اللہ۔ اب ماں کو تو مہلت نہیں ملی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ اردو نے فرمایا کہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی مسلمانوں کے لیے، تو حضور کے حکم پر انہوں نے کنواں کھودا اور اس کنویں کا نام تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ اور یہ نسبت ہوتی ہے ایصال ثواب کی، جیسے آپ جامع مسجد علی، جامع مسجد ابوبکر، جامع مسجد فاروق، جامع مسجد شہر ربانی، مسجد تو اللہ کی ہے، لیکن یہ نام جو ہے یہ نسبت ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ تو مالی صدقات پر تو اتفاق ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے اور ان کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر کوئی قبرستان میں اپنی ماں یا باپ کی قبر پر جائے تو قبر پر جانے کا ادب یہ ہے کہ پائنتی کی طرف سے جاؤ اور سراہنے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی جانب تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں، تو جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی اور میت کی طرف آپ کا منہ ہوگا، اسے کہتے ہیں فیس ٹو فیس، رو برو۔
اور اسی کے عربی میں معنی ہے مواجہہ. سبحان اللہ. جو حضور کی بارگاہ میں ہم سلام کرتے ہیں تو اس کو جو مواجہہ کہتے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے. اس کا جو نشان لگا ہوا ہے مواجہ مقدس. ایک مرتبہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، مسجد نبوی بند ہو گئی تو ہم باہر نکلے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، کچھ دیر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر دعا کرنے لگ گئے. ہمارے پاکستانی جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ان کا متوع آیا تو پکڑ کے قبلے کی جانب پھیرنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دعا قبلے کی طرف کرو. تو میں نے کہا جمعہ تھا اور مسجد نبوی کے امام نے خطبہ جمعہ میں جب دعائیں مانگی آپ کا فرض تھا کہ پکڑ کے ان کو قبلے کی جانب پھیر دے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا سبحان اللہ. واجب. سبحان اللہ. لیکن آپ نے نہیں پھیرا. سبحان. تو میں نے کہا کہ خطبہ دیتے وقت امام کا رخ قبلے کی جانب پشت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی جانب رخ ہوتا ہے مسلمانوں کے احترام میں. ان کی رسپیکٹ میں، تاکہ فیس ٹو فیس بات ہو. تو میں نے کہا کہ اگر عام مسلمانوں کے احترام میں قبلے کی جانب پیٹھ کر کے خطبہ دیا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے، تو جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ان کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا یہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہے. امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَقَال وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَجَال وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَحَال. فرمایا کہ ہر فن کے مردان کار ہوتے ہیں. علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، مگر عوام کے لیے احوط محتاط ترین بات یہ ہے کہ وہ بوسہ نہ دیں، قبر کو بوسہ نہ دیں، کیونکہ بوسہ دیتے دیتے پھر سجدے کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے کسی ولی کی قبر ہو، جب تاجدار کائنات کی قبر کے سامنے ہم کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہی طریقہ سب جگہ ہونا چاہیے. نمبر 2، ہمارے پنجاب کے لوگ تو اپنے معیارات ہیں نا، ذرا ٹھہر جا پہرے دارا سن روزے دل جالی چوم لے، گانے بنائے ہوئے. امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جو جالی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا، فرمایا نہیں، آداب بارگاہ نبوت یہ ہے سبحان اللہ. اللہ کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو. تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو پھر جالی پر ہاتھ پھیرو گے نہیں. ہاں، پھر فرمایا کہ دل حزین، صوت غم آگین، چشم نمناک،
کہ غمگین دل اور درد آواز اور آنسو بری آنکھوں سے نظریں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. گانے والوں سے آداب مت پوچھو، آداب بارگاہ مصطفی امام اہل سنت سے پوچھو اور عمل بھی کرو. اسی طرح مزار کا طواف کرنا سے منع کیا. امام اہل سنت نے فرمایا کہ بیت اللہ کے سوا کسی جگہ کا طواف کرنا عبادت نہیں ہے. لہذا جب تاجدار کائنات کے مزار اقدس کا طواف عبادت نہیں ہے تو اولیاء کاملین غوث قطب ابدال کوئی بھی ہوں، مزار کا طواف عبادت نہیں ہے. اور یہ مسئلے سنا بھی کرو، عمل بھی کیا کرو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب قبر کے سامنے حدیث کھڑے ہو، امام علیہ سنت نے فرمایا کہ جو صورتیں جو آیتیں یاد ہوں پڑھو. اور حضرت علی سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھ کر پہلے تو اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاؤ. خود غرض ہے نا انسان، تو رب تمہاری فطرت کا پیدا کرنے والا ہے نا. تو اس نے فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. چلو پہلے اپنا پیٹ بھر لو، پہلے اپنے لیے دعا مانگو کہ اللہ مجھے بخش دے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، پھر سارے مومنوں کے لیے مانگو. تو قبرستان میں جاؤ تو اپنے والد والدہ کسی کی قبر پر جاؤ، پڑھ کر پہلے اپنے مرحومین کی کو ثواب پہنچاؤ اور پھر یہ کہو کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما. تو حدیث میں ہے کہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا. سبحان اللہ. ہمارے بعض بزرگ تو وہ تھے کہ وہ دعا کرتے کہ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مومن تک اور سارے مومنین انس اور مومنین جن سب کو ثواب عطا فرما. تو جو سب کو دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کا کیس پیش ہوا عدالت میں اللہ کی محشر میں، تو اللہ نے فرمایا کہ بھی اس کو ڈائریکٹ جنت میں لے جاؤ. چلے گئے. جب جنتی جنت میں جمع ہوتے ہیں، جیسے کوئی سیاست کے الزام ہو یا کسی بھی شعبے کا، تو جو کامیاب ہوتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کا جیک کیا تھا، آپ کا سورس کیا تھا، آپ کیسے کامیاب ہوئے. تو جنتی اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا حساب کتاب کے بغیر ہی کلیئرنس ہو گئی، کیا کمال تھا آپ کا؟ نہیں میں تو نارمل مسلمان تھا جیسے ہوتے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ میں بزنس مین تھا، میرا لوگوں پر مارکیٹ میں کریڈٹ ہوتا تھا، میرا اسٹاف ریکوری کے لیے جاتا تھا، وصولیابی کے لیے. تو اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، دینار ہوتے تھے، چاندی کی اشرفیاں.
جیسے آج کل آپ جائیں تو کہتے ہیں 24 کیرٹ کا ہے، یہ 22 کیرٹ کا ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 18 کا ہے، یہ 16 کا ہے۔ تو میں اپنے ریکوری اسٹاف سے کہتا کہ اتجبزوا عن المعیشر، کوئی مالدار آدمی قرض ادا کرتے وقت 24 کیرٹ کی بجائے 20 کا، 22 کا، 18 کا دے دے، تم آنکھیں بند کر کے لے لیے گا۔ وَأَنذِرُ الْمُعْسِرِ، اور کوئی نادار آدمی کہے کہ بھائی مجھے مہلت چاہیے، میرے پاس دینے کو نہیں ہے، اسے مہلت دے دیے گا۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا قبول کر لیتا تھا، میں اس کا رب ہو کر اس کا کھوٹا کیوں نہ قبول کروں؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ تو رب اتنا کریم ہے، سبحان اللہ، بے شک نوازتا ہے، رحمت حق بہانا می جو ہے دسلی۔ تو ایصال ثواب، اب کچھ لوگوں کو جو عقل کی میزان پر ہر چیز کو تولتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی کون سا تیر مارا، چند صورتیں پڑھ لی، چند بار درود پڑھ لیا، چند تسبیحات پڑھ لی، یا چلو پورا قرآن ختم کر لیا اور لگے پوری کائنات کو بخشنے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لائٹ ہے، یہ تو بندوں کی بنائی ہوئی ہے نا۔ فرض کرو یہاں 1000 2000 آدمی بیٹھے ہیں یا زیادہ بیٹھے، سب پر ڈیوائیڈ ہو کر آتی ہے یا پوری پوری آتی ہے؟ یہ سب کو تقسیم ہو کر آتی ہے یا سب کو پوری روشنی ملتی ہے؟ جواب نہیں کوئی بھی، یہ پوری ملتی ہے نا۔ اسی طرح سے چاند کا نور، سورج کا نور ایک وقت میں آدھی کائنات کو منور کرتا ہے، وہ مخلوق ہے وہ بھی۔ تو جب بندوں کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کو منور کر سکتا ہے، تو اللہ کے کلام کا نور نہیں کر سکتا؟ اس لیے آپ کو نعت خواں اور یہ ہمارے خطبہ فرمائشیں کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ، ہر جملے پر کہتے ہیں کہو۔ تو ایک مرتبہ ایک ہمارے نعت خواں تھے اور بڑے بڑے سیٹ صاحبان تھے، وہ خود کہے کہ سبحان اللہ کہو، لیکن وہ چپ۔ اور یہ نعت خواں اور ہمارے مقرر چلے نہیں پاتے اس کے بغیر، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو پھر آخر میں اس نے کہا جی سبحان اللہ پر تو بھی ٹیکس نہیں لگا، کہہ دو۔ میں نے کہا کہ یہ نعت خواں جو ہے سیٹوں کی تجوری خالی کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے بھی بڑے تالے لگا رکھے۔ اس لیے یہ جو اللہ کا کلام ہے، چاہے درود پاک ہے، تو جتنوں کو آپ ثواب بخشنا چاہیں بخشیں۔ کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، فرمائشی کہتے ہیں، اندر سے تو نہیں جنریٹ ہوگا۔ تو ہمارے اندر کی ظلمتوں کو بھی منور نہیں کرتا، جبکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے تملأان ما بین السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دے۔
تو اگر ہم اس کی پوری معنویت کو سمجھ کر کہیں تو جو پوری کائنات کو منور کر سکتا ہے وہ ہماری قبر کو منور نہیں کرے گا، لیکن بشرطے اس کی معنویت کو اپنے اندر جذب کر کے کرے۔ دوسرا امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کو ثواب بخش سکتے ہیں؟ فرمایا کہ بخشتے تو ضرورت مند کو ہے نا، جیسے ہم جیسے لوگ جو ثواب کے گداگر ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، فرمایا کہ عام لوگوں کو بخشا کرو اور اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام اور اولیاء کو ہدیہ کیا کرو، گفٹ، تحفہ، کیونکہ وہ تو محتاج نہیں ہمارے ثواب کے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں سارا ٹھیکے میں نہیں دیا کریں کہ مولوی کو بٹھا لیا، ناطخواں کو بٹھا لیا خود، اور اس لیے یہ قوم جو ہے وہ آج کل عاملوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جہاں سے دنیا پر حکومت ہو رہی ہے اور آپ کی تیسری چوتھی نسل چل رہی ہو، پھر بھی جو کلچر یہاں سے لے کر گئے وہی پلے باندھ رکھا ہے۔ یہ جنگ اخبار کا لندن ایڈیشن نکلتا ہے، میں نے اس پہ ایک اشتہار دیکھا، الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھ کر دیا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالہ، لندن میں۔ اس لیے تو آپ کو ہوش میں لانے کی میں کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھو، دین کو برتو، عاملوں کے پیچھے نہ چلو، عامل بنو۔ دین تو مجھے اور آپ کو عامل دیکھنا چاہتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ خود عملی مسلمان بنو، پریکٹسنگ مسلم بنو۔ اس لیے پہلا پیغام تو میرا ایصال ثواب کے حوالے سے یہ ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بڑا ڈیفینس میں کراچی میں جہاں عرب کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیگمات، تو میں نے کہا کہ وہ بیگم صاحب فون آتا، آگے سے پیر صاحب بیٹھے ہوئے، وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کہ موم جامے میں بند کر کے گلے میں ڈال دینا۔ بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ ڈائمنڈ کا جو نیکلیس ہے، اس کے بیچ میں موم جامے کا تعویذ تو بالکل نہیں سجے گا، تو کہیں گے پیر صاحب یہ آپ ہی پہن لیں، بس فائدہ ہمیں ہو جائے۔ دین کو سمجھو۔ دوسرا کیا ہے؟ آج کل استخارہ ایک اور کاروبار ہے، استخارہ کرا لیجیے۔ سوشل میڈیا پر ایک بار کراچی میں شہر سے آ چلا تو ہر بورڈ پر استخارہ کرا لیجیے، فیس 1000 روپے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو استخارہ بتایا اس میں ٹھیکے پر دینے کا کچھ کہیں بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے تو استخارہ یہ بتایا ہے، ایک تو یہ استخارہ فرض کے لیے نہیں ہوتا، واجب کے لیے نہیں ہوتا، سنت کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔
اور حرام کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کا وہ تو حرام ہے، تو مباح کاموں کے لیے استخارہ ہوتا ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ مثلا رشتے کا پیغام آیا، اسے قبول کریں یا قبول نہ کریں، آپ نے ڈیل کرنی ہے، قبول کریں یا نہ کریں، یہ استخارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن ڈالنی ہے، اور اس اپلیکیشن کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا دربار ہے کہ خود ہی آپ کا درخواست کا مضمون بتائیں اور کہیں کہ دائر کر دو، مراد مل جائے گی؟ تو فرمایا کہ استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا بھی حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء کا معمول ہے کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک فإنک تعلم ولا أعلم وأسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں خیر کے تعین کے بارے میں رہنمائی طلب کرتا ہوں تیرے علم سے، کیونکہ تو جانتا ہے انجام کو چیزوں کے، میں نہیں جانتا۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قادر مطلق ہے اور میں بندہ عاجز ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو چیزوں کے انجام کو، نتائج کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے، میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، پھر اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے لیے برکتیں عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیر پا فائدے کے لیے برا ہے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے۔ اور ثُمَّ اقْدِرْ لِي حَيْثُ كَانَ، پھر اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے بدلے میں جو خیر ہے اور جہاں خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما۔ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ، پھر میری تربیت کو اس پر راضی کر دے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے۔ بندہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ خود درخواست بھی نہیں کرنا چاہتا، ایسا بہت ہو گیا ہے۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک رات آپ اپنی غرض کے لیے گڑ گڑا کر، رو کر، حضوری قلب کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، تو جو دن میں 1000 آدمیوں سے 1000 روپے فیس لیتا ہوگا، تو ان کے لیے رات بھر تڑپتا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے بندے بنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا رشتہ استوار کرو، اور خود بندگی کو اپناؤ۔ جو میرے ساتھ آ رہے تھے کہہ رہے تھے آج کل بچے نہیں سن رہے، بات صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ پہلے ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ ماں باپ کے بعد بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ بہت بزی رہتے ہیں۔ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بچے کو اسمارٹ فون پکڑا دیا ہے، اب بچے کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
آپ کہتے ہیں بیٹا بات سنو، وہ ادھر لگا ہوا ہے. تو پتہ نہیں حضرت کی عمر کتنی ہے. 1960-70 کے عشرے میں کوئی داڑھی والا سینما کی لائن میں کھڑا ہوتا تو ڈاٹا باندھ کے کم از کم اپنے چہرے کو چھپاتا تھا. وہ سینما تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آج تو اس اسمارٹ موبائل یا انٹرنیٹ میں تباہی اور بربادی کے اتنے گہرے سمندر ہیں کہ ان سے اگر کوئی یہ نوجوان نسل بچ کر نکل جائے تو اس کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سبۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 قسم کے طبقات ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو اس پر اللہ اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا. ان میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان کہ جس نے ابھرتی ہوئی جوانی میں اپنے شب و روز اللہ کی بندگی میں گزارے ہیں. ہمارا کوئی ریٹائر ہو کر مسجد میں نمازیں پڑھنے لگے نا تو اس کا تقویٰ سنبھالا نہیں جاتا. مسجد میں آتا ہے یہ ٹوپی صحیح نہیں ہے، یہ پنکھا صحیح نہیں ہے، یہ بتی صحیح نہیں ہے، یہ خادم صحیح نہیں ہے، یہ مؤذن صحیح نہیں، یہ امام صحیح نہیں. تو میں اپنی مسجد والوں کو بتاتا ہوں کہ 60 سال میں کسی نوجوان نے آ کر مجھ سے شکایت نہیں کی. اگر میں نے کہا کہ بیٹا یہ وضو خانہ دو تو دھونے لگ جاتے ہیں، یہ مسجد دو تو دھونے لگ جاتے ہیں. فرمائش کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے بچہ کوئی بھی آئے ان بوڑھوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے. اور میرے بس میں ہو تو میں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہار پہناؤں گا. کیوں کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ جب ابھرتی ہوئی جوانی میں ساری حیوانی، شہوانی، غضبانی قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، جب ان کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کی بندگی اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہ ہو جو اس نوجوان کے ایک سجدے کی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کرو، تعامل کرو، ان کو موٹیویٹ کرو، ان کو راغب کرو. اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ جو محافل نعت کا کلچر چلا، 11 سے لے کر 4 بجے تک نعت خوانیاں، نماز نہ عشاء کی، نماز نہ فجر کی. بابا یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ اور چھچورے لوگ جو کی مووی بن رہی ہے تو نئے نوٹوں کے بنڈل لے کر آتے ہیں پھینکنے کے لیے. کس کو دکھا رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہاں نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب دیکھا کہ محفلیں بے رونق ہونے لگی ہیں تو پھر کہا جی عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی. تو میں شیخ پر آیا، میں نے خطاب کیا، کہا جی اب عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی اور
10-12 سیٹ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب پیٹ پھلائے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ یہ ٹکٹ شیخ صاحب نے دیا، یہ چودھری صاحب نے دیا، یہ سیٹ صاحب نے دیا، یہ حاجی صاحب نے دیا، یہ فلاں نے دیا۔ تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کرانا تھا، کسی نیک بندے کو تلاش کرتے، آپ کو پتا ہوتا، اس کا پتا ہوتا، اور آپ کو تو پتا ہے۔ یا کس کو دکھا رہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب اس دنیا میں بھلائی عطا کر، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس پیسے سے آپ کے قریب جو ادارہ ہے دینی، وہاں جاؤ، ایک حافظ کا خرچہ، ایک قاری کا خرچہ، ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوس کر اپنے بچے اللہ کے دین کے لیے دیے ان کو گود لے لو۔ وہ عالم بنے گا، وہ حافظ بنے گا، وہ قاری بنے گا، وہ خدمت کرے گا جیسے یہ سارے علماء ہیں۔ آگے ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے، تو جس استاذ کا ان کو پڑھانے میں حصہ ہے، جنہوں نے اس زمانے میں ان کی کفالت کی ہے، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی ایصال ثواب کے لیے جو دیگیں پکاتے ہو اپنی برادری کے سامنے، تو وہ بھی اگر آ کر اداروں میں دیں جہاں دین کے طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، عالمات اور عالم بنتے ہیں، تو ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہوگا۔ مسجد میں لا کر دو، مساجد اور مدارس کو آباد کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ دنیا میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر نعت خوانی کے میدان میں نہیں ہے، قوالی کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے۔ ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے، ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے، لیکن یہ مظلوم قوم دنیا کے لیے عقل بڑی کام کرتی ہے آپ کی، مگر دین کے لیے عقل کو طلاق دے دیتے ہیں۔ آپ کے حساب سے جو سب سے بڑے عاشق یہ نعت خواں اور قوال ہیں، جب ختم نبوت کا مرحلہ آیا تو پہلی صف میں یہ تھے؟ جواب تو دو۔ جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو پہلی صف میں یہ عشاق تھے؟ تو آپ اندھے ہیں؟ آپ کو مناظر بھول جاتے ہیں؟
لیے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے ادارے کیوں آباد ہیں؟ تو ان کے وسائل مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں۔ پچھلی صدی میں بسوں پر، ویگنوں پر، چائے خانوں پر آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، اور بچے بچے کی دکان۔ تو تقدیر کا مالک کون ہے؟ غور سے جواب دو۔ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور علماء اب ہمت نہیں کر رہے کہ روکیں اور ٹوکیں۔ ایک لہر چل رہی ہے، اس لیے پہلے سنت کو اندر سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے، باہر سے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مدارس اور مساجد ہیں، ان کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہے کہ جب کورونا آیا، ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، گورنر ہاؤس میں ہمیں بلایا، سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، نظر سے آ گیا، اردن سے آ گیا، ترکی سے آ گیا، مسجدیں بند کرو۔ تو میں نے کہا کہ حضور وقت، اور کئی ہمارے لوگ بھی ان کے ہاں ملا رہے تھے، یہ ریکارڈ پر ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں کے فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، اور یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی سب مسجدیں بند ہو گئی، لیکن پاکستان کی مسجدیں کھلی رہی۔ مجھے مکہ مکرمہ سے رو رو کر فون آتے تھے ان کے علماء کہ مفتی صاحب 10 منٹ کی پیدل مسافت پر کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمیں وہاں جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں دین آزاد کیوں ہے؟ کہ ممبر آزاد ہے، مصلی آزاد ہے، مسند تدریس آزاد ہے۔ اس لیے جب FATF ہو، مغرب والے ہوں، انہیں ہماری نہ افواج کی فکر ہے 57 مسلم ممالک کی، نہ اسلحے کے ذخائر کی فکر ہے، نہ حکمرانوں کی فکر ہے۔ قانون بناتے ہیں تو مدارس کے لیے، مطلب ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں، دشمن جانتا ہے کہ یہ جو صورت مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ ان مدارس کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو مدرسے اور مسجد اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔ ایک مسئلہ جو بھی کھڑا کیا گیا کہ نبی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی ان پڑھ تھے، قرآن بھی بعض جگہ صرف و نحو کے قاعدوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو کم از کم یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں، دوسرا رہ جائے گا۔ سورۃ الاعراف میں ہے 156 تا 158، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے
اس دنیا کی بلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، جسے میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، مگر اے موسیٰ و قوم موسیٰ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں تو نہیں ملے گا، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے اپنی قوم کے لیے مانگا ہے وہ آپ کو تو نہیں ملے گا، لیکن میں لکھ دوں گا غلامان مصطفیٰ کے لیے، میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی پر کاربند ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے حضور کی 8-9 صفات ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور الرسول النبی الامی 2 جگہ فرمایا، 156 سے 158 تک۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا امی کے معنی، کیونکہ ان پڑھ کے ہیں، حضور بھی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی تھے، فلاں لفظ جو ہے وہ گرامر کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ حضور والا قرآن کسی گرامر کا پابند نہیں ہے، قرآن انسان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہے، پوری کائنات قرآن کی پابند ہے۔ قرآن تابع نہیں ہے، مطبوع ہے۔ ہر چیز کو قرآن کی میزان پر پرکھا جائے گا، قرآن کو کسی چیز کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ یہ صرف و نحو تو بہت بعد میں ایجاد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود دویلی کو چند قواعد لکھوائے اور فرمایا کہ یہ علم مرتب کر لو۔ قرآن تو پہلے سے ہے، قرآن کا تلفظ بھی توقیفی، قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی۔ توقیفی کے معنی اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول سے نقل ہوا ویسا ہی ہے۔ مثلا لفظ رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بولتے کے ساتھ ہے، جس کو عربی میں تائے مدورہ کہتے ہیں۔ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہاں تائے مبسوطہ ہے، یا تائے مطولہ ہے، لمبی تائے، جہاں لمبی ہے وہاں لمبی لکھی جائے گی، جہاں گول ہے وہاں گول لکھی جائے گی، جیسا نقل ہوا۔ مولوی صاحب کی عقل کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ تو ہاں، یہ کہ آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ علماء نے کہا کہ اس لیے کہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اور مکہ مکرمہ کا نام قرآن میں 2 جگہ ام القریٰ آیا ہے، ساری بستیوں کی ماں، اصل جڑ۔ اور ایک یہ کہ سے یعنی ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے بطن انور سے پیدا ہوئے تھے، یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال تک
غار حرا میں پہلی وحی ربانی کے نزول تک ہمارے آقا نے کسی استاد کے سامنے اذان و تلمس طے نہیں کیا، کسی مکتب میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ، اور امام اہل سنت نے ترجمہ کیا بے پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، بے پڑھے یعنی کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے لیکن ان پڑھ نہیں ہے۔ انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا اللیٹریٹ، جس کے معنی جاہل کے ہیں، استغفر اللہ، اور ہمارے علماء نے کیا ان لیٹرڈ، کوئی پڑھا لکھا ہو کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ ان ٹیوٹرڈ، کسی ٹیوٹر یا استاد یا معلم کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، لیکن ان پڑھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ جی، امی و مبتدان عالم، سبحان اللہ، بے سائے ہو سائبان عالم۔ سبحان اللہ، احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے اب لکھنا بھی ایک کمال ہے نا، تو کوئی لکھنا جانتا ہے تو خوبی ہے، لیکن کوئی چیز کسی کے لیے خوبی ہوتی ہے اور کسی کے لیے نقص ہوتا ہے۔ واہ، اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟ مثلا متکبر ہونا بندے کے لیے عیب ہے۔ فرمایا کہ یحشر المتکبرون کامثال الزر یوم القیامہ، متکبروں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کے سائز میں بشری شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ العظمت و ازاری والکبریاء ردائی، انہوں نے فرمایا کہ عظمت میری ردائے الوہیت ہے، کبریائی میری ردائے الوہیت ہے، جو ان میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی جو متکبر بننا چاہے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور کیسے جہنم میں؟ اس کی وادی میں جس کا نام بولس ہے، حدیث میں ہے، اور اس میں جو آگ جل رہی ہوگی اس کو نار الانیار کہتے ہیں، آگوں کی آگ، یعنی جو آگ کو بھی جلا دے۔ تو متکبر ہونا بندے کے لیے عیب اور رب کی شان۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ، رب کی شان۔ بے شک، اللہ اکبر، اسی طرح امی اس معنی میں کہ لکھنا نہیں سیکھا، کسی کے لیے خوبی ہوگی لیکن میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کی شان، اور شان کیسے ہے یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے پیارے حبیب، وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اے اللہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ،
اگر آپ پہلے لکھنا پڑھنا جان رہے ہوتے تو باطل پرست کہتے ان کا کوئی پرانا ذخیرہ دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ مگر جب اچانک 40 سال کی عمر میں علم و حکمت کی باتیں کریں تب پتہ چلے گا کہ اس کا منبع وحی ربانی ہے، اس کا منبع ذات باری تعالی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس انسان کامل کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے تاکہ کوئی آپ پر تان نہ کر سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی بے شک۔ اس لیے وہ ایک مرتبہ قریش آئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے کہ آپ کے قرآن کا دعویٰ ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، ہم نے یہ قرآن فصیح عربی زبان میں آپ کے قلب انور پر نازل کیا ہے، مگر اس قرآن میں ہمیں 3 ڈیفیکٹ مل گئے ہیں۔ 3 کلمے ایسے ہیں جو عربی فصاحت کے معیار پر نہیں اترتے، ایک سخریہ، ایک کبار، ایک عجاب، یہ قرآن میں آئے ہیں۔ اب نے فرمایا کہ تمہارے پاس عربیت پر اتھارٹی کون ہے؟ کہ ایک بابا ہے جو دور دیہات میں رہتا ہے، بدو، کیونکہ عرب اپنے بچوں کو، حضور نے فرمایا کہ بلا اس بابے کو، بلایا، حضور کے سامنے آیا، انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو بابا کو غصہ آ گیا۔ اب سے کہا اتتخذنی سخریہ وانا شیخ کبار وان ھذا لشیء عجاب۔ وہ تینوں الفاظ اللہ نے اس کی زبان پر جاری کر دی ہے۔ کیا میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں بزرگ آدمی ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کا معجزہ بتاؤں تو پھر بات پھر آگے چلی جائے گی، چلاتے جائیں، ابھی برکت ہے آپ کے یہاں۔ سورہ الرحمن میں آیت ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ شیخ الہند نے اور ان کے علماء نے ترجمہ کیا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، کوشش کر لو۔ تم نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ یہ ترجمہ کیا۔ اگر اس ترجمے کو مانے تو آج انسان نے راکٹ داغا اور زمین کے گریویٹی سرکل سے نکل گیا، دائرہ کشش سے۔ راکٹ داغا تو چاند کے سرکل میں داخل ہو گیا اور سیاروں کے حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ واپس راکٹ داغا تو زمین کے گریویٹی سرکل میں داخل ہو گیا۔ کہیں گے بھی آپ کے تو قرآن نے کہا تھا کہ کوئی نہیں نکل سکتا، دیکھو نکل رہے ہیں۔ مگر امام اہل سنت کا یہ ترجمہ نہیں، سبحان اللہ، ہمارے علماء کا نہیں ہے۔ سلطان کے 3 معنی ہیں، طاقت،
حجت سلطنت. سبحان اللہ سبحان تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ جنوں اور انسانوں کی گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہو سکتے 1000 سال بعد تم نہ جانے کہاں تک پہنچ جاؤ، اگر یہ کائنات قائم ہے، سبحان اللہ مگر جدھر جاؤ گے بادشاہت رب ذوالجلال کی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی آنا ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنا کافی نہیں ہے کہ عربی ڈکشنری میں اس کے یہ معنی ہے، لغت میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے. جو ترجمہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس ذات کے شایان شان ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو جو اہل عقیدت و محبت ہیں وہ بلائنڈلی ٹرانسلیشن نہیں کرتے، غور سے کرتے ہیں. ورنہ عربی میں ایک ایک لفظ کے 40 معنی اور ایک ایک معنی کے لیے 40 لفظ آئے ہیں. صرف اونٹ کے لیے قرآن مجید میں 9 کلمات آئے ہیں. خود قرآن مجید میں شعر کے لیے عربی زبان میں کتنے کلمات آئے ہیں. مثلا قرآن کی آیت ہے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، وَظَنَّ، انہوں نے گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے. شیخ الہند کا ترجمہ. بولو ہم تو گناہگار لوگ ہیں نا، ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ قابو نہیں پا سکے گا؟ بولو ہم میں سے کوئی اللہ کی ذات کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر قابو نہیں پا سکتے؟ پھر نبی کر سکتے ہیں؟ تو قدرہ یقدرو کے ایک معنی قدرت کے ہیں، انہوں نے لغت میں دیکھا تو فٹ کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کے لیے ہے. تو امام اہل سنت نے کیا، انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان سے باز پرس نہیں کریں گے. وہ چلے گئے، یہ نہیں فرمایا کہ قابو نہیں پائیں گے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن میں اگر اللہ کی ذات کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں. اللہ کے نبی کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں. اللہ کے ولی کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہے. یہ جاننا ضروری ہے، مگر اس کے لیے آپ کو علماء اہل سنت سے جڑنا ہوگا، نعت خوانوں اور قوالوں سے نہیں، عاملوں سے نہیں، علماء سے جڑنا ہوگا. نعت خوانے شروع کہیں گے جی نبی آسرا ہے سارے جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین. نبی بھی وسیلے کے محتاج، اور جتنا خلاف شرع شعر ہو اتنا پھر آپ اس کا نوٹ پہنتے ہیں. ایک تو یہ کلچر بند کرو، اور آپ کو کرنٹ لگے نا تو جا کے مسجد میں دو یا مدرسے میں دو.
کہ میں جو 30 سال سے لگا ہوں تو کیوں؟ کہ اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے جبھی خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. جب نعت خانہ شعر پڑھا تو آپ لوگ اٹھے نوٹ لے کر. آپ نے اس کے معنی پر غور کیا کہ رب مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو دل تیرے ساتھ نہیں ہوتا. یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا. اگر کچھ قرآن و حدیث پڑھا ہوتا، دین پڑھا ہوتا، علماء سے جڑے ہوتے تو یہ تو طالبین ہی پڑھ لیتے. غوث العالم کی وہاں بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور کا سجدہ کیا تھا کہ اللہم سجد لک سوادی و جنانی. اے اللہ جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو میرا قالب بھی جھکتا ہے، میرا قلب بھی جھکتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرا اور میں آپ سب پر حجت قائم کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا. آپ کو بار بار بتاتا ہوں، بار بار متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، مسلک کو بچانا ہو تو پھر صحیح العقیدہ علماء اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اپنے آپ کو نعت خوانوں، قوالوں اور عاملوں کے حوالے مت کرو، کیونکہ آپ نے لنگر بھی کھانا ہے. ما علیہ الا البلاغ المبین کے وسیلے سے ہم سب کو ایسی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب. تو گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ بزرگوں کا تشریف لانا ہماری بڑی اعزاز. بے حد درود الغرض ان کے ہر بے حد درود ان کی ہر وہ خصلت پہ لاکھوں سلام. سب احباب خاموشی سے ذرا بیٹھ جائیں. میں اپنی طرف سے برادر نسیم نواز کی طرف سے، ندیم نواز کی طرف سے، منتظمین مسجد کی طرف سے اور سے عرض کریں گے کہ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین، جو ہمارے تمام دینی بھائیوں نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی، جو کلمات طیبات پڑھے، جو کچھ بیان کیا گیا اور سنا گیا، جو تلاوت قرآن کریم اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، اور جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ ان تمام سعادات کو، عبادات کو، تحیات کو اپنی بارگاہ میں نذرانہ بندگی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ
عقیدت و محبت اور غلامی کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کا ثواب ہم ہدیتاً تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنے حبیب کریم کو عطا فرما۔ آپ کے توسط اور وسیلے سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو عطا فرما۔ ان کے توسط اور وسیلے سے جمیع اہل بیت طیبین و طاہرین، امہات المؤمنین، اصحاب ربانیین، شہدائے ملت اور بالخصوص شہدائے فلسطین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ارواح طیبہ کو پہنچا۔ ان تمام نفوس قدسیہ کے توسط اور وسیلے سے ان کا ثواب حاجی محمد نواز صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے خاندان میں کتنے آباء و اجداد، امہات و جدات عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس دور کے فرعونوں نے، نمرودوں نے، ظالموں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ان مظلومین کو ان سارے ظالموں کے جبر و جور سے نجات عطا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ ان کی بحالی کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے اسباب مقدر فرما۔ آباء و اجداد میں سے جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ حاجی محمد نواز اور ان کی اہلیہ مرحومہ کو ان کی قبر میں راحت و سکون عطا فرما۔ آخرت میں ان کو اور ہم سب کو شفاعت سید المرسلین نصیب فرما۔ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، اور یا اللہ حاجی محمد وسیم نواز اور ندیم نواز صاحب کو یا اللہ ان کے معاش میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں، جمیع امور دین و دنیا میں وسعتیں، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی علمی اور عملی، دینی اور دنیاوی خوشیاں، ترقیاں، کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھنے کے مواقع نصیب فرما۔ آمین آمین۔ اور علامہ پروفیسر سید محمد طاہر کاظمی صاحب، ان کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ خاص طور پر ان کے لیے اور جتنے ہمارے علماء تشریف فرما ہیں، ان سب کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، ان کے زبان اور قلم اور تدریس اور خطابت کی تاثیر میں مزید برکتیں عطا فرما۔ آمین آمین۔ ان کو اور ہم سب کو یا اللہ حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، نگاہ بد سے، دشمنوں کی بدخواہی سے، ہر ناگہانی اور سیاسی انتشار کا شکار ہے، ان حالات سے پاکستان کو نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی اور دہشت گردوں سے، مفسدین سے، مخربین سے یا اللہ اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے میرے علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا حضرت میاں محمد شیر ربانی شریف الشریف آپ پر آئیں گے اور سلسلہ اس شیر ربانی یہاں پہ منایا جا رہا ہے۔